نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفصیل۔ حافظو حفاظت کرو، امر کا صیغہ ہے۔ حافظوا سے ہے علی الصلواتی نمازوں پر، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز کی، وسطیٰ کا لفظ وسط سے ہے، دوسرے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے۔ وسط سے مراد دو چیزوں کے درمیان کی چیز، چونکہ کل 5 نمازیں ہیں، 2 ایک طرف اور 2 ایک طرف، عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو یعنی نماز میں، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ حافظو حفاظت کرو، علی الصلواتی نمازوں پر۔ اب طلاق کی بات ہوتی درمیان میں نماز کی بات آ گئی کہ نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی کیئر کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز کی، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ پہلے 5 نمازیں 50 تھیں، پھر آہستہ آہستہ 5 رہ گئی۔ اگر کوئی ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو اجر 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز سے مراد حدیث کی روح سے عصر کی نماز ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خندق کی لڑائی جب ہوئی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عصر کی نماز چلی گئی تھی، اس کی مشغولیت کی وجہ سے جنگ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اپنے دشمنوں کے لیے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، مشغول کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر فرمایا تھا کہ عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز چھوڑنا بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، گویا اس کے گھر والے اور مال تباہ ہو گیا۔ ایک نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، گویا عصر کی نماز خاص طور پر دن کے غروب ہونے کا وقت قریب ترین ہوتا ہے، انسان سارے دن کے کاموں کو ختم کر رہا ہوتا ہے، گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اب کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں سارے کام کاج مغرب سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہو جاتا تھا، بجلی وغیرہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، جیسے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اندھیرا آنے سے پہلے ہر چیز سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ عصر کی نماز بھول جاتے ہیں، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ 2 کون سی ہیں؟ فجر اور عصر کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جنت میں 14ویں کے چاند کو جس طرح دیکھتے ہو، دیکھنے میں تمہاری آنکھیں نہیں چندیائیں گی۔ یعنی اب دیکھیے سورج کو دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی ہیں، لیکن اپنے رب کو دیکھ کر، اس کے نور کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں چندیائے گی نہیں، آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ایسا کرنا چاہتے ہو، رب کو دیکھو، تو کیا کرو؟ اگر تم میں استطاعت ہو تو فجر اور عصر کی نماز نہ کھو، یعنی فجر اور عصر کی نماز کو ضائع نہ کرو، ان دونوں نمازوں کی پابندی کرو۔ تو فجر کا جانا ایسے ہے جیسے رب کے دیدار سے محروم ہونا ہے، یعنی اگر تم نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو ایسے جیسے اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح عصر کی نماز میں بھی مغلوب نہ ہو دنیا کے کاموں سے۔ وقوموا للہ قانتین، جب نماز ادا کر رہے ہو تو کیسے کھڑے ہو؟ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہوں۔ قانتین قانت سے ہے، یعنی قنوت کا معنی ہے عبادت میں دوام، خشوع۔ تو گویا نماز کے اہتمام کے ساتھ نماز میں خشوع بھی ضروری ہے۔ نماز میں عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے،
اور یہ یاد رہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو. جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ خیال کرو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو. جب آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ اب تو ان چیزوں کا اہتمام ہی نہیں رہا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اب بڑوں کے سامنے بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بچے سامنے کھڑے ہوں. کوئی ادب احترام نہیں ہوتا. لیکن اسلام میں ادب اور احترام کیا ہے؟ والدین کے سامنے کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے ہو. کیسے؟ کندھے جھکائے ہوئے ہوں، یعنی اکڑے ہوئے نہ ہوں. اگر والدین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ احترام سے کھڑے ہو، تو اللہ کے سامنے بھی تم کھڑے ہو تو عاجزی سے کھڑے ہو، نظریں جھکی ہوئی ہوں، آسمان کی طرف یا دائیں بائیں نہ دیکھو، اور تمہیں یاد رہے تم بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے، انسان جب قیام کرتا ہے یعنی نماز میں، تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ چپکے چپکے باتیں کرنا. انسان کسی سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. چپکے سے بات کرنے کا مطلب کہ آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اوروں کو نہیں بتانا چاہتا. تو بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، چپکے چپکے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو دراصل اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کیفیت کو محسوس کریں تو نماز میں خود ہی خشوع آئے گا. یہاں پر یہی صرف نہیں کہا گیا 5 نمازیں بس پوری کر لیا کرو. 3 چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں. نمبر 1، 5 نمازوں کی تعداد کی حفاظت. نمبر 2، نمازوں کا اہتمام. نمبر 3، عاجزی اور بندگی کا اظہار. ایسی کیفیت پیدا ہو جیسے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر طاری ہوتی ہے. نماز میں کھڑے ہونا اور عام کھڑے ہونے میں فرق ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.